السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 18ویں نشست میں 18ویں پارے کی اجمالی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مومنون، اس صورت کو مکی آیت کہتے ہیں۔ اس مکی صورت کی ابتدائی آیات میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی 7 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں۔ اس لیے سورت کو المومنون کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ مومنین کی یہ وہ صفات عالیہ ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، بیہودہ اور بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو اپنے عہد و پیمان کے محافظ اور امانت دار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی لوگ دراصل جنت الفردوس کے حقیقی اور دائمی وارث ہیں۔ نماز کے تعلق سے اکثر و بیشتر لوگوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ نماز کے ارکان کی صحیح ادائیگی کا انہیں علم نہیں ہوتا اور لوگوں کے دیکھا دیکھی سجدہ اور رکوع کرنے کا انہوں نے طریقہ سیکھ لیا ہوتا ہے۔ حقیقت سجدہ اور حقیقت رکوع سے ہماری قوم میں اکثر و بیشتر لوگ نا آشنا ہیں۔ سورہ مومنون کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات سے مزین کیا ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، نہ یہ ہے کہ نماز کو عادت کی طرح پڑھا جائے۔ عادت عبادت نہیں ہے، اور جب عبادت کی طرح عبادت ادا کی جاتی ہے تو یہ خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا کیے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو کما حقہ نماز کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم عادتاً نمازی نہ بنیں بلکہ عبادت والے نمازی بنیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ہم علماء کرام کے پاس پہنچ کر اور ان سے پریکٹیکل سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ جب یہ ہمارا دستور ہوگا تو ضرور انشاءاللہ تعالی نماز کی جو برکتیں ہیں اور حقیقت نماز ہم اس سے آگاہ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور دولت یقین کا ہمیں کس قدر حصول ہوتا ہے۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی
زندگی اور اس کے تخلیق کے مختلف مراحل کو ایمان کے دلائل سے مزین کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شکم مادر میں انسانی وجود کے کرشماتی مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج جب سائنس اور میڈیکل اپنی تحقیقات میں ارتقائی منزلیں طے کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کراماتی مراحل کی کسی حد تک تصدیق کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان بنائے، پانی برسایا، زمین کے اندر جذب کرنے کی صفت پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ فرماتا تو زمین پر انسان پھر کس طرح رہتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جذب ہی کرنے کی قدرت نہ دی، بلکہ ایک مخصوص فاصلے پر اس پانی کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا تاکہ انسانی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ پھر اس پانی سے باغات میں پھل اور پھول اور پودے پیدا فرمائے، بلندیوں پر پیدا ہونے والا زیتون اللہ نے اگایا جس کی چکنائی والا تیل انسان کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور کھانے میں لقمہ تر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے جتنے بھی تیل دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں زیتون کا تیل بڑا ہی مبارک ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے، تو جس سے ہو سکے وہ زیتون کا تیل استعمال کر کے سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عامل ہو اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانوں کی توجہ دلائی کہ جانوروں میں بھی سبق آموز نشانیاں موجود ہیں، ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب اور دوسرے فوائد بھی عطا کیے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں، ان جانوروں اور کشتیوں سے تمہاری سواری اور دوسرے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ثانی حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے؟ جواباً قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے اور تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو ایسی بات اپنے آباء و اجداد میں بھی نہیں سنی۔ ان ظالم کافروں نے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی قوم کو بزن کرنے کے لیے کہا کہ اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو تم لوگ اس کو دنیا سے جانے کا انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، یا رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی پر ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کریں، اس لیے کہ وہ پانی میں غرق ہو جانے والے ہیں۔ حضرات مکرم، موجودہ دور میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کا یہ عذاب ہی تصور کیا جائے، یہ جو وقت کے حکمرانوں کی جانب سے مسلمانان ہند یا اقوام عالم میں جو اہل ایمان پر اس زمین کو تنگ کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، میں اہل ایمان کی ایمان پر یقین اور ترقی کے لیے اس واقعے کی جانب لے کر کے چلوں کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کشتی بنا رہے تھے، ایک صاحب ایمان بوڑھی عورت تھیں، انہوں نے آ کر کے یہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ،
یہ کشتی کس لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طوفان کا نزول ہوگا اور ساری زمین پانی سے لبالب ہوگی، کوئی نہ بچے گا مگر وہ جو میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس بوڑھی مومنہ خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جب ایسا وقت آئے تو مجھے بھی آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو دلاسا عطا کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا یوں اظہار فرماتا ہے کہ طوفان نوح آیا اور 40 دن تک روئے زمین پر پانی ہی پانی رہا، سوائے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی میں سوار ہونے والے ذی-روح، چاہے انسان ہو یا دوسری مخلوق، وہی صرف محفوظ رہے، باقی سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک اہل ایمان اس زمین پر ہیں اسی وقت تک دنیا میں جتنے چرند و پرند، مچھلیاں اور جتنے دوسرے جانور ہیں وہ سب محفوظ ہیں، اور جس دن اہل ایمان اس روئے زمین کو چھوڑ کر کے اپنے خالق کے حقیقی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو روئے زمین پر کوئی ذو نہ بچ سکے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کے دم قدم سے زمین پر بہاریں ہیں، اور جس دن اہل ایمان زمین پر نہ رہیں گے یہ بہاروں کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ بہاریں وہیں رہیں گی جہاں اہل ایمان رہیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب وہاں جب 40 دن مکمل ہو گئے اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر زندگیوں کو پہلے کی طرف پھر سے بحال فرمایا، تو وہ جو بوڑھی عورت تھیں پھر اسی طرح ان کا ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ دریافت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ طوفان کب آئے گا، اور جب وہ آئے تو مجھ بڑھیا کو نہ بھولیے گا، ضرور آپ اپنی کشتی میں مجھے سوار کر لیجیے گا۔ تو آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے محفوظ رکھا۔ میں یہاں پر آپ حضرات کی توجہ اس بات کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جو تمام روئے زمین کے لیے آیا تھا، ایسے قہر و جلال کے عالم میں ایک بوڑھی مومنہ عورت جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتی ہے محفوظ ہو سکتی ہے، تو آج تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کا زمانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت پر ہم ویسا عذاب نازل نہ کریں گے جیسے کہ انبیاء سابقین کی امتوں پر ہم نے نازل کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ایسا فضل فرمایا ہے کہ عام ویسے عذابات کا نزول نہ ہوگا جو انبیاء سابقین کی امتوں پر ہوا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عام عذاب کے حالت میں مومنین کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو کیا اس خاص حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کی امت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جذبات محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہم نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اظہار محبت کریں، اور دنیا کے تمام رشتوں کا جہاں ہم اظہار کرتے ہیں ان سارے رشتوں میں سب سے بڑھ کر کے اگر کسی رشتے کا اظہار کریں تو وہ یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہم ان کے غلام ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ جب یہ اظہار محبت ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ضرور نازل ہوگا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کہنا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی حضرت حسن رضا بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مجمع قیامت میں جو نبی ہمیں نہ بھولے، جو دنیا میں ہمیں نبی نہ بھولے، اس نبی کو اگر ہم فراموش کریں تو یہ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔
حضرات مکرم اگلی آیات میں نظام رسالت کے تسلسل، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت اور قوم موسیٰ کی سرکشی کا دلچسپ تذکرہ ہے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور خیالات پر خوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی کچھ اس صورت حال سے دوچار ہیں؟ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی بولی بولتا ہے۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے، باہمی جدل اور نزاعی کیفیات، ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر شخص کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ حضرات مکرم، میں فرقہ باطلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرنے والوں کے درمیان بھی ایسے حالات پائے جا رہے ہیں۔ فرقہ باطلہ تو اپنے گمراہ کن عقائد کے ساتھ قائم ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک جنتی۔ سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا تھا، سرکار وہ کون؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے وہی جنتی ہے۔ حضرات مکرم، اب جنتی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے اندر موجودہ حالات میں صرف اس بنیاد پر کہ وہ کسی اور خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی اور پیر کا مرید ہے، بتائیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم سب ایک ہو، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے تمام مومنین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بتائیں کیا بھائی سے نفرت کرنا، بھائی کے تعلق سے غیبت کے اختیار کرنا اور چغلی اور اس کو نیچے نظروں سے دیکھنا، کیا یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پاک ہیں؟ حضرات مکرم، لاکھ آپ نماز پڑھیں، لاکھ دوسرے عبادات پر آپ قائم رہیں، مگر جب تک اپنے دل سے اس قسم کی بدباطنی کو دور نہ کریں گے، اس وقت تک آپ کو کسی عبادت کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ سرخ روئی ہمارا مقدر ہو سکے۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کو پاکیزہ خوراک کے استعمال اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین کے ساتھ بتایا کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود منکرین اپنی سرکشی اور طغیانی سے باز نہیں آتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جب کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخ و پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم بیداری سے بھاگ کھڑے ہوتے، تکبر کرتے اور اپنی رات کی محفلوں میں اس قرآن کے خلاف عرضہ رسائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے مزید فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے قرآن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ جب رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دعوت دین دیتے ہیں تو یہ ان پر جنون کی تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانش نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں۔ نیز حق کو اگر ان کے خواہشات کا تابع بنا دیا جائے تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد یہ بتایا گیا کہ بروز قیامت لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کچھ کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے،
کاش تم جانتے ہوتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو سوال کرے گا، اے اہل جنت، تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تمہیں ایک دن کا کچھ حصہ ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت اور میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا، تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ، ناراضگی اور غضب کو خرید لیا، تم دائمی طور پر اس میں پڑے رہو۔ حضرت صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد نفل کے لیے کھڑے ہوئے، جہاں آپ کا گزر سورت کی آیت پر ہوا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ حضرات مکرم تو آپ متواتر اس کی تکرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر صبح کی اذان دی۔ حضرات مکرم، قرآن پاک میں غور و خوض کرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کرنے والی آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اللہ کے خوف اور اللہ کے خشیت سے اپنے دل کو تڑپتا ہوا محسوس کرنا چاہیے، اور انسان یہ محسوس کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کا میں ہی جو ہے حقدار ہوں اور میرے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوگا۔ جب یہ انسان سوچے گا، خوف پیدا ہوگا، خشیت سے دل بھر جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندہ بھیک مانگے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی رب تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے، اس کی پناہ مانگے، چاہے وہ شیطان سے، چاہے وہ عذاب جہنم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پناہ نہ عطا کرے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا ہی جواد ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح ڈرنے کا حق ادا کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا انسان کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے بہرحال لوٹ کر آنا ہے۔ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہیں سے سورہ مومنون کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم سورہ نور کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، اور اس مدنی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانگی مسائل، معاشرتی احکام کے زرعی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ وارد ہوا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام ایسے مذکور ہوئے ہیں جو عفت و عصمت، طہارت و پاکیزگی اور گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، اور آپ کی ہدایت کے مطابق یہ ہے کہ اس سورہ نور کو ہر عورت کو سیکھنا چاہیے۔ ایک کامیاب زندگی جینے میں ان سے بھرپور روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرات مکرم، کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آج ہمارے گھروں میں عمل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دیتے ہیں؟ اور جیسا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھروں کے اندر اختلاف جو رونما ہو رہے ہیں، کبھی کبھی نزاعی کیفیت بھی
ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر جدائی کی بھی نوبت آتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات مکرم اپنی بہن بیٹیوں کو سورہ نور کی ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر سکیں، اپنی پارسائی کو برقرار رکھ سکیں، اور پھر جو اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اپنے فضل کا حصہ عطا فرمائے گا۔ حضرات مکرم ابتدائی آیات میں زنا کار مردوں اور عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجے میں کسنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس سزا کو مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین کی ہے، تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکالیف اور ذلت و رسوائی ہو، اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہو۔ حضرات مکرم غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر گناہ خاص کا ارتکاب کر لیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 100 کوڑوں کا انہیں سزا سنایا ہے، اور زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط عائد کی گئی، اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا گیا۔ حضرات مکرم اگر کوئی زنا کے جانب توجہ کرتا ہے، جیسا کہ آج ہر طرف سے زنا کے جانب توجہ کرنے والے مواد انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے باقاعدہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا میں زنا کرنے والے کل قیامت کے دن جہنم میں ایسے ڈالے جائیں گے کہ ان کے شرمگاہوں میں جہنمی کانٹے پھنسا کر کے اور اسی کے بل پر ان کو لٹکا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب شدید نازل فرمائے گا۔ آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ میاں بیوی میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے، مرد اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ لعان یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک میں ضرور سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یوں ہی بیوی 4 مرتبہ حلفیہ طور پر شوہر کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ 11ویں آیت سے واقعی عفق کا بیان ہے، یعنی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس کے جانب اللہ نے اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو کائنات انسانی کی عظیم ترین ہستی سید المرسلین کی زوجہ محترمہ کے ساتھ روا رکھا گیا، جنہیں ازروی قرآن کل مسلمانوں کی محترم ماں ہونے کا اعزاز و شرف حاصل ہے۔ پھر آگے جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا ہے، نیز جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا، اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئے۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شخصیت کے پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے اس آیت کریمہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا۔ حضرات مکرم یاد رکھیں کہ آج تہمت لگانا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دینا یا مسلمانوں کو شیوا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے اگر کوئی انسان کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان ہے، اور پھر فیوچر میں ایسے لوگوں کو مردود الشہادہ قرار دیا گیا، یعنی کہ ایسے لوگوں کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرات مکرم یہ جو ہے جس آیت کریمہ کی جانب میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برات میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا، ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔
اگر کوئی شخص کسی کی کردار کشی کو سنے تو فوراً اس کردار کشی کو بہتان سے تعبیر نہ کرے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی واقعے پر 4 گواہ موجود نہ ہوں، الزام تراشی کرنے والا اللہ کی نظروں میں جھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ کے تناظر میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، معاشرے پر غور کریں اور پھر سوچیں کہ آج ہم کہاں ہیں اور قرآن ہم کو کہاں لے کر کے جانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ہدایت دی کہ بے حیا اور بدکار مرد اور عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور صالح مرد و عورت باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج یوں کہا جاتا ہے کہ جناب میں تو فلاں آدمی میں ہوں، اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کون ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد تو کہتے ہیں جناب میں ہوں۔ حضرات مکرم، اس کے بھی مناہی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کے ہاں جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ میں فلاں شخص ہوں اور میں فلاں شخص فلاں ضرورت سے آیا ہوں۔ ان تمام باتوں کا باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی آداب و سلیقہ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ لوٹ جائیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ آپ کو بلایا جائے، تو حضرات مکرم بخوشی واپس چلے جانا چاہیے۔ کسی کے گھر میں اگر رہائش کی کمی ہو تو وہاں جان بوجھ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے۔ آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کو نگاہوں میں پردہ ہونا چاہیے اور مردوں کو اس بات کی اجازت ہے وہ گھور گھور کر جس عورت کو چاہیں دیکھیں۔ حضرات مکرم، جہاں عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، وہیں مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، تاکہ پاکی کا دونوں جانب سے اظہار ہو، تاکہ ہمارا معاشرہ پاک ہو سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پردے کی تلقین فرمائی کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو، جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کے پورے طور پر پردے کا اہتمام کریں۔ اپنے گریبانوں کو دوپٹے سے چھپائے رکھیں، نیز انہیں اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہروں کو بیٹوں، بھائیوں، بھتیجے، بھانجوں، عورتوں اور لونڈیوں اور ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے ناواقف ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور بے پردہ ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکام بیان کیے۔ آج ہم ذرا سوچیں، آج ہمارے گھروں سے وہ دوپٹے کہاں چلے گئے جو اپنے گریبانوں پر عورتوں کو اللہ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ آج دوپٹے کا استعمال ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر ایجوکیشن اور دوسری چیزوں کا برملا اپنی خدمت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہو مگر کام شیطان کا کرتے ہو۔ جب تمہارے ہاتھوں میں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا کیا ہے کہ تم جو چاہو ویسا ڈریس اپنے اسکولوں میں اور اپنے محکموں میں نافذ کر سکتے ہو، تو پھر اللہ اس کے رسول کو جو لباس پسند ہے ان لباسوں کو تم نے اپنے یہاں رائج کیوں نہ کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر تم نے نہیں کیا ہے، قرآن کا حکام سننے کے بعد بھی جب تم نہ کرو گے، تو یاد رکھو قبر کی کالی کوٹری اور پھر جہنم کے ہمیں دروازے میں داخل ضرور ہونا ہے، اور پھر وہاں سے گزرنا اور گزر کر کے کامیابی کے ساتھ نکلنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ ایمان اور نور حق کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ہدایت کا یہاں پر سامان کیا، اور پھر آیت نور کی روشن کڑیوں کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 33 میں یہ بیان ہے کہ جن عورتوں کو جبراً قحبہ گری کے لیے مجبور کیا جاتا ہے،
جبکہ وہ خود پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو جسم فروشی کا گناہ نہ ہوگا۔ اور اس طرح ایک واقعہ نقل کیا گیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی دو لونڈیاں تھیں اور ان دونوں سے وہ غلط راہوں پر جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے حالات کو ملاحظہ فرمایا اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں اس کام سے راضی نہیں ہیں، بلکہ سخت اس سے بے چینی اور تکلیف کا اظہار کرتی ہیں، مگر ان کا ظالم آقا عبداللہ بن ابی ان پر ظلم کرتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا مجبوری کے حالت میں جو گناہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اسلام کو قبول کیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات مکرم، نکاح پاک دامنی کا بہترین ذریعہ ہے، ہمیں اس پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہیے اور جتنا جلد ممکن ہو اگر اچھے رشتے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان اچھے رشتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نکاح کے عظیم راستے پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کرنے کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دے کر کے بتایا کہ جس طرح سخت گرمی میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت انسان کو پانی کا گمان دیتی ہے جبکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح کافروں کا اعمال قیامت کے دن بے حقیقت قرار پائیں گے۔ یہاں سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو کہ کافروں کے اعمال اور ان کے رفاہی کاموں کی جانب توجہ دلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب وہ تو فلاں ایسا کام کر رہا ہے، بلکہ خاص طور پہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو بے دین ہیں، جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ موجودہ وقت میں دیوبندی وہابی، ان کے رفاہی کاموں کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نماز کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو یہاں پر ظاہر فرما دیا کہ ان کے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زمین میں اقتدار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے مخصوص اوقات میں جن میں گھر کے اندر زوجین عام طور پر شب خوابی کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسے وقت میں گھر کے افراد کو بھی بغیر اجازت کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے استعمال کی اشیاء اور کھانے پینے کی چیزیں دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں مگر جو اس گھر میں حاجت مند رہتے ہوں، قریبی رشتہ دار تعلق والے، جن کو اس بات کا یقین ہو کہ جس کا یہ گھر ہے اگر یہ ہم استعمال کریں گے تو وہ برا نہیں مانے گا، تو پھر اس کو بلا اجازت استعمال کی اجازت ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ اے لوگو، تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جو لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا کوئی انہیں دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے دیا جائے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب دو بلاوے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو جنہیں بلایا جا رہا ہے وہ بھلا کب کسی کے برابر اور ہمسر ہو سکتے ہیں۔ اہل خرد کے لیے اس میں بڑے ہی درس اور عبرت پنہا ہے۔ اب یہیں سے سورہ نور کی تکمیل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم سورہ فرقان کی جانب آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 63 ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ حضرات مکرم، اس میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر اس طرح ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکاریں جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح بیان فرما رہا ہے۔ یہاں یہ امتی اور نبی کے درمیان ایک ایسا عظیم فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا جس سے شان انبیاء اور پھر جو ہے امتیوں کا اپنا جو ہے معاملہ کیا ہے اس سے واضح طور سے امت کو پتہ چلتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور ہم امتی ہیں۔ بس معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہو گئے، ہم چھوٹے بھائی ہو گئے۔ لعنت ہو دیوبندی وہابیوں کے ایسے عقیدے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کو شروع میں اللہ تبارک و تعالی کی جلالت اور توحید کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی جانب اولاد کی نسبت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے۔ پھر کفار کے باطل معبودوں کو مخلوق، اپنے لیے نفع نقصان اور موت و حیات کے مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ پھر کافروں کے قرآن کریم پر بیجا اعتراضات اور صاحب قرآن علیہ السلام سے بیجا مطالبات کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان کے مطالبے پورے کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہٹ دھرم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی مطلوبہ باتیں پوری کر دینا ان کے لیے دخول اسلام کا سبب نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، اور اس سے ان پر ہلاکت اور عذاب اترنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے انہیں اپنے حال پر رہنے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت و رضوان کے مجلس میں حاضر پاش رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کسی قاری نے ان کے مجلس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت و رضوان زار و قطار رونے لگے، اور اتنا روئے آواز بلند سے بلند تر ہوگی، کھگی بن گئی۔ پھر لوگ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر مجلس سے اٹھے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ پوری مجلس برخاست ہو گئی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی معبودان باطل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان سے باز پرس فرمائے گا تو وہ اپنے معبودان باطل سے برات کا اظہار کریں گے، اور یہ اپنے معبودوں سے برات کا جو ہے بار بار اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن انہیں نجات کا کوئی راستہ نہ ملے گا، نہ مالی رشوت سے کام چلے گا، نہ کوئی اور ان کا معاون و مددگار ہوگا۔ وہاں پر ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پارے کے اخیر میں کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں عطا کیے جاتے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے تقوی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا۔ حضرات مکرم، کیا موجودہ وقت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض نہیں ہوتا ہے؟ اور اعتراض کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے نبی کو یہ نہیں معلوم ہے، نبی یہ نہیں جانتے ہیں، نبی کو یہ نہیں پتا ہے، نبی تو اپنی بیٹی کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ وہ ظالم ہیں جو اسلام کا آڑ لے کر، اسلام کا لباس پہن کر، ہاتھوں میں تسبیح اور مسلح بغل میں دبا کر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ قرآن جانتے ہیں، ہم یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کافر ایسا کہتے تھے۔ بتاؤ ان کی بولیاں کافروں کی بولیوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کی بولی کافروں کی بولی جیسی ہو وہ صاحب ایمان کیسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کی بولی قرآن کی بولی ہو، جس کی فکر قرآن کی فکر ہو، اور جس کا عقیدہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی احکام اور قرآنی عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق پر جمع، ہمیں باطل سے بچا۔ یا اللہ باطل گروہوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا۔ یا اللہ شیطان کے شر سے معمول و محفوظ فرما۔ زندگی اور آخرت کے جانب ہمارا جب گزر ہو یا اللہ اس وقت ہم شیطان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کا ہم امیدوار ہیں۔ ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ ہمیں نصیب فرما۔ اپنے نبی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا گیت گانے کا ہمیں جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ توفیق عطا فرما۔
ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما۔ جو تنظیمیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت میں کوششیں کر رہی ہیں کہ اللہ غیب سے ان کی تو مدد فرما اور ان کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں یہ تمام کام کرنے کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان کی قوت میں مزید اللہ حفاظت فرما، غیب سے ان کی تائید فرما، تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی وبا سے مامون و محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں کریم ان کو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں اے کریم ان کو صاحب اولاد بنا دے، بے مالوں کو صاحب مال عطا کر دے۔ اے اللہ بے قصو مجبور اپنے پیارے حبیب کی امت کی دستگیری فرما، ہر مشکل سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس امت کو نکال دے۔ اے اللہ مشکلوں کا خاتمہ فرما دے، مشکل پیدا کرنے والوں کے اللہ نیست و نابود فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔